وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ یہ بخششوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک بڑی عطا ہے. اللہ کی طرف سے انعام جو انسانوں کو دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا انعام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس امت کو لیلۃ القدر اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتے. لیلۃ القدر عظیم الشان رات ہے. کسی آدمی کو پوری زندگی میں صرف ایک لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ایسا سمجھے کہ جیسے اس نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. یعنی ایک لمحہ بھی اس میں غافل نہیں ہوا تھا. لیلۃ القدر اسی سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. 80 سال بھی کہا, 80 سال سے زیادہ. اور اس امت کی عمر نبی اسلام نے بتائی ہے وہ 60-70 کے درمیان. تو گویا کہ کل عمر 60-70 سال ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر بس زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے بچپن میں, کچھ جوانی میں, کچھ ڈیڑھ عمر میں. اگر اوسط نکالی جائے تو وہی 60-70 سال بنتا ہے. تو گویا کہ لیلۃ القدر کی رات جسے نصیب ہوئی اس نے تو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری.
اور سودا کتنا سستا ہے، معاملہ کتنا آسانی والا ہے۔ یہ لیلۃ القدر یہ اس امت کے لیے خاص ہے، پہلی امتوں کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ واقعہ یہ بنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے پہلی امتوں کا حال بیان کیا کہ وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اتنا لمبا دورانیہ تو وہ صرف اللہ کے راستے میں جہاد میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ وہ لوگ دن کو روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے، اتنا لمبا لمبا عرصہ انہوں نے اللہ کے راستے میں عبادت میں گزار دیا، ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس حسرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں 5 لیلۃ القدر گزاری تو اس کو تو سینکڑوں کئی 100 سال جو ہے اس کی عبادت میں وقت گزرتا ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لیلۃ القدر کی گھڑیاں، وہ لمحات وہ دیکھنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان فی لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا۔ اب لیلۃ القدر کی رات تھی لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس نے عبادت میں وقت گزارا ہے، اور اس میں پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہے کہ انسان کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، تو پورا رمضان میں لیلۃ القدر کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کیسے کہ رمضان کی آخری 10 دنوں میں جو طاق آتے ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، 5 راتیں بنتی ہیں۔ ان 5 راتوں میں جس نے عبادت کی ہے، اور شہری میں تو سارے اٹھتے ہی ہیں، اللہ توفیق دے دیتے ہیں، شہری سے پہلے نفل پڑھنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے، دعا مانگنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ جس آدمی کو ان اعمال کی توفیق مل گئی، اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اللہ کا رمضان میں اتنا انعام ہوتا ہے، اتنا انعام ہوتا ہے، جو قدر والے لوگ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے،
ہم رمضان المبارک کے انتظار 6 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے، کب آئے گا رمضان، کب آئے گا رمضان، اور 6 مہینے تک ہم رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یوں سمجھے کہ پورا سال رمضان میں گردی گھومتا رہتا تھا۔ کیا قسمت والے لوگ تھے، کیا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس مہینے کی عظمت اور قدر ڈال دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کوئی بندہ بات کرے نا، اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے ليلة القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے بھلے لوگوں، تمہیں کیا پتا ہے کہ ليلة القدر ہے شے کیا ہے؟ واہ، تمہیں کیا پتا ہے کہ ليلة القدر کیا چیز ہے؟ اللہ جس بات کو کہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ ليلة القدر کیا چیز ہے، پھر ارشاد فرمایا ليلة القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اس میں، والروح فیہا، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں اترتے ہیں، اور وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے جس کو سلام کر لیں اس رات میں، اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ جس کو سلام کرتا ہے اس کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کی آخری راتوں میں بعض دفعہ بندے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ خواہ ہی اس کو رونا آ رہا ہوتا ہے، دل میں ایسی نرمی اور عجیب، تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور طبیعت میں ایک عجیب طرح کی ایک خوشی سی اور ایک سکون سا اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت فرشتوں کے سلام کرنے کی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوب خوب نوازنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیسے نوازنے کے لیے بھیجا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نوازشات سے انسان کو کوئی چیز نہیں روکتی سوائے انسان کے گناہوں۔ یہ جو گناہ ہے نا انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ کوئی فنکشن ہو، سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پہ بیٹھنے کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو اس مجلس میں نہ بیٹھنے دیا جائے، ان کو کہو کہ گھر چلے جاؤ، اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، کہتے نہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں، یعنی یہاں سارے لوگ بیٹھے تھے، مجھے بھی یہاں بیٹھنا ہے۔ تو مجلس کے اندر بیٹھنے سے انسان کو ایک چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ آدمی گندا ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو، اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہو، اس کو کوئی بھی نہیں بیٹھنے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فنکشنوں میں، پروگراموں میں لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔
خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں۔ اگر اس جمعے کی مجلس میں کوئی بندہ آ جائے اور اس کے وجود سے بدبو آ رہی ہو تو سارے اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے اور اس کو کہیں گے کہ میاں اب یہاں سے چلے جاؤ۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نوازشات سے بندے کو کوئی چیز محروم نہیں کرتی سوائے اس کے گناہوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلے اللہ نے 15 دن پہلے ایک رات بنائی جس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رات اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھی ہے کہ جیسے کسی مقدس اور پاکیزہ جگہ میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اس سے پیچھے ہی جوتے اتارتے ہیں تاکہ گندگی اندر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں داخل کرنا تھا تو 15 دن پہلے ایک رات بنائی کہ اس رات میں صاف ستھرے ہو جاؤ تاکہ آگے بابرکت مہینے میں تم داخل ہو سکو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دریا بہا دیے، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی اتنی کثرت سے مغفرت کرتے ہیں۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنی کلب۔ ایک بندے کے پاس سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوتی تھی۔ پورا قبیلہ جب بکریاں لے کے وہ نکلتے تھے بکریوں کو چرانے کے لیے تو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی وادی، وہ ان کی بکریوں سے بھر جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ کئی ایکڑ، کئی مربع آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بکریوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ وہ ساری جگہ ان بکریوں سے پر ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کی بکریوں کا نام لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات اپنے گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اگر ایک بکری کا بھی کہہ دیا جاتا تو بڑی بات تھی کہ ایک بکری کے بال اس کے جسم کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت کی دعوت برکاتہ فرمانے لگے میرے ایک دوست تھے، ان کے سر پہ بال نہیں تھے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے دیکھا تو ایک بالوں کی لٹ کروائی انہوں نے، اور اس تھوڑی سی اتنی سی لٹ تھی پورے سر پہ اس نے پھیلایا ہوا اس کو۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ کیا؟ کہتا جی میں نے بال لگوائے ہیں۔ تو میں نے کہا بال لگوائی ہیں تو پھر سارے سر پہ لگوا لیتے، تھوڑے سے لگوائے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت یہ آپ کہہ رہے تھوڑے سے، یہ ایک لٹ جو ہے یہ 10,000 بال ہیں۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ 10,000 بال ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی پھر تو انسان کے سر کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں بال ہوتے ہوں گے۔ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بندے کے سر کے اوپر کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹا سا سر ہے جس پہ کروڑوں بال ہیں تو بکری کے تو پورے وجود کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کسی ایک گھر کی بکریوں کا نام نہیں لیا بلکہ پورے قبیلے کی بکریوں کا نام لیا۔ آپ نے شاہ فرمایا اللہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اگر بندے نے یہ ٹھان لیا ہو کہ میں نے بخشش کروانی نہیں ہے پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ مثال کے طور پر چند لوگ جو ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ جو شراب کا عادی ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے والا ہو
اس کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا، اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا۔ جس بندے کو یہ عادت ہو اس کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور تیسرا بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کا دل دکھی کرنے والا ہو، وہ جتنا مرضی بزرگ بنا بیٹھا رہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں ایسی مقدس اور مبارک رات آ جائے تو اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر اس آدمی کو کوئی بیت اللہ شریف میں لے جائے تو وہاں جا کے بھی اس کی بخشش کوئی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا آدمی جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ دل میں برائی رکھتا ہے، بغض اور غصہ رکھتا ہے کہ جب کبھی مجھے موقع ملا نا تو اس کا تو میں بندوبست کروں گا، موقع کی تاڑ میں رہتا ہے۔ تو کینے کی ایک نشانی ہے کہ جس بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو جب کبھی جس کے ساتھ کینہ ہے، جب کبھی اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہوا ہے، اچھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان مومن کی تکلیف پہ کبھی خوش نہ ہونا، اور اس پر آپ نے وعید بھی سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہوگا، فرمایا اس کی خوشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف میں مبتلا کر دے گا، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں رشتہ داروں میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں ہماری انبن ہو، تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کہتے ہیں دل کی ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اچھا ہو گیا۔ تو جس آدمی نے ایسا کہا اس نے گویا کہ اپنے اوپر وہ مصیبت آنے کی مہر لگا دی ہے کہ اب یہ مصیبت آئے گی اس کے اوپر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یہ باتوں والے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ انسان ایسی باتیں نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بخشش کروانا ہی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے آنے سے 15 دن پہلے یہ رات بھیجی گئی کہ اس رات میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو رمضان میں برکتیں رحمتیں نہیں محسوس ہوتی، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان کو رحمتیں اور برکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں باہر لائٹ جلتی ہے رات کے وقت میں، تو وہ لائٹ جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے، جیسے جیسے بندہ قریب آتا جاتا ہے وہ لائٹ بڑھتی جاتی ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں وہ دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے 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 قریب ہوتے جاتے ہیں وہ رحمتیں اور برکتیں اور زیادہ اس کو اوپر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں رمضان شروع ہوا اور ان کے اوپر رحمتیں برسنا شروع ہو گئی، اور کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ابھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ بعض خوش قسمت ہوتے ہیں رمضان کی پہلی رات ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ کچھ تو تھے نا جن کی رمضان سے بھی 15 دن پہلے ہی بخشش ہو گئی، واہ واہ، ان کی تو کیا بات ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا، رات کو جب افطاری ہوئی تو اس وقت ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سنتے جائیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دوسری رات میں مغفرت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تیسری رات میں مغفرت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوتی، دوسرے عشرے میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر دوسرا عشرہ بھی پورا گزر جاتا ہے اور ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی بخشش ہوتی ہے تیسرے عشرے میں جا کے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی مغفرت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے،
اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عید کی رات میں، چاند رات جس کو کہا جاتا ہے، اس رات میں ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں پورا رمضان گزر جاتا ہے مغفرت نہیں آتی ہے۔ اوئے میرے اللہ، پورا رمضان گزر گیا، بخشش نہیں آئی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مغفرت عید والے دن ہوتی ہے، عید والے دن بھی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عید میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی مغفرت ہو جائے بس اس کے اوپر نوازشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی مل رہا 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 ہے، سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، کیونکہ محرومی صرف گناہوں کی وجہ سے تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی تمہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کا یہ ثمرہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں محروم کیا جا رہا ہے۔ تو جس بندے کی زندگی میں گناہ نہیں ہے اس کے تو مزے ہیں، جس بندے کی زندگی میں گناہ نہیں ہے اس کو آگ میں ڈال دو، آگ بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا نا، پھر کیا کچھ بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے بارے میں، فرمایا بھائی کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا جی فلانے علاقے سے۔ فرمایا میں نے سنا وہاں ایک آدمی ہے جس کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا حضرت خوش قسمتی سے وہ میں ہی ہوں۔ واہ واہ۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس امت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ پیدا کر دیے۔ جس بندے کی زندگی میں گناہ نہیں ہے اس کو آریوں سے چیر دو، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ساری تباہی جو مچتی ہے گناہوں کی وجہ سے مچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی تکلیف ہے، جو کوئی مصیبت ہے، جو کوئی غم ہے، وہ سب کا سب گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر گناہوں کی بخشش ہو جائے تو بس کام بن گیا۔ اور یاد رکھیے گناہوں کی بخشش اللہ کے در کے علاوہ تو کہیں سے ہو نہیں سکتی ہے۔ گناہوں کی بخشش اللہ کے در کے سوا تو کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ہے جہاں جائیں ہم تو ہماری بخشش ہو جائے؟ کوئی بینک ایسا ہو، کوئی ادارہ ایسا ہو، کوئی وزارت ایسی ہو کہ جہاں گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ کہ جو بے حیائی کے مرتکب ہوئے، او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے گناہ کر کر کے اپنا ستیہ ناش کر لیا، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے ساتھ ظلم کر لیا ہے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو انہوں نے پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو آواز دی، تو فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو بھی پکارا اور اپنے گناہوں پہ بخشش معافی بھی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا۔ ارشاد فرمایا اچھا یہ گناہوں پہ بخشش مانگتے ہیں، یہ مجھے یاد کرتے ہیں، تو پھر فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا بھلا کون ہے بخشنے والا؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مثال سمجھیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔
ماں اپنے بیٹے کی غلطی کی وجہ سے غصے میں تھی، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو یہ نہ کر، اس طرح غصے میں اس کو باتیں کر رہی تھی، ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی، اس کو دھتکار رہی تھی، اس کو جھڑک رہی تھی۔ تو دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے کہ اچھا یہ ایسا کرتوتی ہے، یہ ایسا ہے۔ اتنے میں اس نے جو ہے وہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑے اور رونے لگ گیا۔ وہی ماں نے اپنا بیان بدلا، پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتی ہے میرا بیٹا ہے، اس کو میں نہیں معاف کروں گی تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر اللہ، جب اس نے یاد کیا اور پھر اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے فرمایا بندہ میرا ہے، میں نہیں معاف کروں گا، کون کرے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ یہ مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام لوگوں کو فرماتے جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اب لوگ جمع ہو جاتے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے لوگوں ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، جو بڑی رحمتوں والا ہے، جو بڑی برکتوں والا ہے، اور جس میں تمہارا پروردگار تمہاری طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری بخششیں فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے پر آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جاتی تھی۔ کیا؟ ایک تو آپ جو ہے وہ عبادت تو پہلے ہی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن رمضان کے آنے میں تو جیسے بندہ لنگوٹ کس لیتا ہے نا، حدیث میں یہی الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے تھے، یعنی لنگوٹ کس لیتے تھے، بس اللہ کے نبی پھر دن رات عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رمضان کے مہینہ آتے ہی نبی علیہ السلام اللہ کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرنے کا تو گویا کہ جیسے دریا ہی بہہ پڑتا تھا، خوب خرچ کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ زاری کرتے تھے، بہت روتے تھے، خوب خوب دعائیں مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ 3 عمل اہتمام کے ساتھ کریں کہ ہم جو ہے وہ نوافل میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں عام روٹین سے ہٹ کے ہم زیادہ شروع کر دیں، اور پھر ہم عام روٹین سے ہٹ کے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا شروع کر دیں۔ صدقہ خیرات کرنے کے لیے روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ 50 خرچ کر دیں، آپ 100 خرچ کر دیں، آپ کسی جگہ پہ جو ہے وہ نیت کریں کہ یہاں پہ لوگ جمع ہیں تو یہاں ان کی افطاری کا انتظام میں کروں گا، ان کے لیے سحری کا بندوبست میں کر دوں گا، تو ماشاءاللہ اتنے میں ہی کام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی کو افطار کروایا تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندے، چونکہ غربت کا زمانہ تھا، ہم میں سے کون ہے جو کسی آدمی کو جو ہے وہ روزانہ افطار کروائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پیٹ بھر کے کھلانا ضروری نہیں ہے، بھلے لسی کے ایک گھونٹ سے ہی افطاری کروا دو، اس پہ بھی پورے روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایک کھجور ہی بھلا کسی کو دے دو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ جیسے کوئی ہمارے ہاں فنکشن آتا ہے، کوئی شادی بیاہ کا پروگرام آتا ہے، تو ہم اس دن کے لیے پہلے سے پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یہ کام اس کے ذمے، یہ کام اس کے ذمے، اس کام کا یہ حل اور اس کا وہ حل، یوں کر کرا کے تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر کے، تو اسی طرح ہم اس مہینے کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہمارے ہاں مہمان آئے، ہم اپنی زندگی کی روٹین تھوڑی تبدیل کر دیتے ہیں، تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی روٹین تھوڑی سی چینج کر دیں، کہ اس مہمان کو وقت دینا شروع کر دیں۔ تو سارے دوست بھائی عام دنوں میں تہجد کا اگر اہتمام نہیں ہوتا تو رمضان میں تہجد پڑھنا شروع کر دیں، کیا خیال ہے؟ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیسے آسان ہے کہ آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے،
آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو آپ سحری کرنے کے بعد 5 سے 10 منٹ آپ وقت نکالیں اور اس میں آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جو ہے وہ چند منٹ تہجد میں گزار دیں ماشاءاللہ، تو پھر آپ جو ہے وہ 2-4 منٹ بیٹھ کے دعا مانگیں۔ اگر زیادہ وقت نکالیں تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، سحری میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، افطاری میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یہ ترتیب بنا لیں کہ پورا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ میری تہجد نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی افطاری کے وقت سب لوگوں نے کھانا کھانے کے لیے افطاری کے لیے بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا، سب نہیں بیٹھنا ہے، تو بھئی بیٹھنا ہے تو آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، بجائے آپ اپنی نظریں جو ہیں وہ سموسے اور پکوڑے پر جما کے بیٹھنے کے، آپ اپنی نظریں اللہ کی رحمت والے خزانوں پہ جما کے بیٹھ جائیں۔ اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں، سارا دن میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوں، تو مہربانی کر دے، اب تو میری مغفرت کر دے، تو اب مجھ سے راضی ہو جا، اب تو میری بگڑیاں بنا دے، اب میرے تو مسئلے حل کر دے۔ تو جب اس طرح سے بندہ بھوکا پیاسا اللہ کی منتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اس کی خاطر سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور اب شام میں وہ بھیک مانگنے کے لیے اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہے نہیں 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 میں نہیں دیتا، جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو انشاءاللہ ہماری دعائیں سحری میں بھی قبول ہوں گی، افطاری میں بھی قبول ہوں گی۔ تو یہ 2 عمل آپ سب حضرات کرنا شروع کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ کریں کہ قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور استغفار زیادہ کریں، اور استغفار زیادہ کریں، کلمہ شریف کا ورد زیادہ کریں۔ ہاں چند باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے کہ بچنا بھی ہے اس سے۔ مثلا آپ بغیر کسی ضرورت کے، جس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو آپ بازار میں مت جائیں، اس لیے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو جتنا مرضی آپ کوشش کریں، آپ کی نظریں کہیں نہ کہیں آلودہ ہو جائیں گی، یہ نظریں کہیں نہ کہیں گندی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ایک بد نگاہی پورے روزے کی برکتوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ بد نگاہی اتنی خطرناک چیز ہے، تو بازار میں نکلنے سے گریز کریں۔ دوسرا، خام خواہ بیٹھ کے گپ شپ مارنے سے احتیاط کریں۔ رمضان کا مہینہ باتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ ہمارے بزرگ کیسے کرتے تھے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بچپن کا دوست تھا، تو وہ ملنے کے لیے آ گیا، اور حضرت کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید والے دن لوگ جو ہے وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، عید والے دن لوگ گلے ملتے ہیں نا بھائی۔ تو ہمارے پاس تو رسمی رواجی ترتیبیں ہوتی ہیں، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مہمان کسی جگہ گیا، کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے لا کے اتنا بڑا سارا ڈنڈا اس کے پاس رکھ دیا، اور پریشان ہو رہے کہ یا اللہ خیر یہ کیا ہوگا۔ خیر اللہ نے مہربانی کی، مارا مورا تو کوئی نہیں پڑا رہا۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا لا کے رکھا؟ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ ریت چلی آ رہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ڈنڈا ایک پاس رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، پتہ کرو۔ پتہ کرتے کرتے تحقیق جب کی تو پتہ چلا کہ جی یہ پہلے جو ہے نا ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پہ چھوٹا سا ایک خلال لا کے اتنا سا تن کا رکھتے تھے، تو وہ تن کا بڑا ہوتے 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 اب وہ ڈنڈا بن گیا۔ اور بھئی تن کا تو رکھا جاتا تھا دانتوں کو صاف کرنے کے لیے کہ یہ سنت عمل ہے، اب لوگوں کو اس چیز کا تو پتہ نہیں تھا، تو وہ سمجھے کہ بس تن کا رکھنا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو گیا، پھر وہ سوٹی بن گئی، پھر اب وہ ڈنڈا بن گیا۔ تو یہ ترتیب ایسی چلتی رہتی ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بس عید کا سلام پھیرے، ایک دوسرے کے گلے چمٹ گئے جیسے پتہ نہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی تو بھائی اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھر سے اکٹھے نکلے تھے، عیدگاہ میں اکٹھے آئے تھے، سلام پھیر کے ایک دوسرے کو کیوں چمٹ گئے ہو؟ گلے ملا جاتا ہے اس وقت جب کوئی دور مسافری سے آئے، کئی دنوں کے بعد ملاقات ہو، اس وقت گلے ملا جاتا ہے۔ یہ عید کے بعد ایک دم ایک دوسرے کے گلے لگنا، یہ کیا بات ہے؟ مسلمان کا کوئی کام لغو اور فضول اور بیکار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی حقیقت کیا ہے؟
اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے جاننے والوں کو، سب کو کہتے تھے یہ مہینہ آ گیا اللہ کو راضی کرنے کا، اب انشاءاللہ عید والے دن ملیں گے، اب عید والے دن ملیں گے۔ وہ درمیان میں ملتے نہیں تھے کسی کو، بس ہر وقت اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ملتے نہیں تھے۔ تو جب رمضان کی مصروفیت ختم ہوئی، عید پڑھی، ہاں آج ختم ہو گیا سارا مصروفیت کا سلسلہ، آؤ بھائی آئیے مل لیتے ہیں، مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو گھر سے اکٹھے آئے، صبح شام گپے مارتے رہے، پھر ایک دم جو ہے وہ گلے ملنا شروع کر دیا، تو یہ رسمی رواجی باتیں ہیں، فضول بات ہے یہ۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کسی سے ملتے نہیں تھے۔ بچپن کا ایک دوست تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی کیا ترتیب ہے، وہ بڑے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا، تو حضرت بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھا رہا حضرت پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو نہ ملیں، تو بھائی ساری زندگی لوگوں کو ہی ملنا ہے، اللہ کو نہیں ملنا۔ اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بندے کا، سارا کچھ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو اب وہ بیٹھا رہا، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے سوچا کہ چلو نماز کے لیے جائیں گے تو پھر میری ملاقات ہو جائے گی۔ اب حضرت اٹھے اور سیدھے جا کے نماز میں شامل ہو گئے۔ وہ پھر آیا پیچھے پیچھے کہ چلو نماز کے بعد ملاقات ہوگی، حضرت پھر آ کے پھر پڑھنا شروع کر دی۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا اور حضرت نے اس کو کوئی وقت نہ دیا، تو وہ غصے میں آ گیا، دوست تھا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا میاں زکریا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے لیکن یوں بخار کی طرح نہیں چڑھتا ہے، کہ تیرے اوپر تو رمضان ایسے جیسے بخار چڑھ گیا تجھے۔ تو ہاں اللہ والوں کو رمضان کچھ ایسا ہی لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مہینے کی برکتوں والے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس بندے نے رمضان اچھا گزار لیا، عبادت والا، ذکر والا، دعاؤں والا، اللہ سے مانگنے والا، یہ اچھا رمضان۔ جس نے رمضان اچھا گزار لیا، اللہ اس کی برکت سے اس کا پورا سال اچھا کر دے گا۔ اللہ اس رمضان کی برکت سے اس کا پورا سال اچھا کر دے گا۔ لوگ ایک سیزن کماتے ہیں اور پھر پورا وقت بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رمضان کما لو پھر پورا سال کھا لو۔ رمضان میں کمایا ہوا انسان کو پورا سال کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھنے ساتھی، اذان ہوئی ہے پہلے۔